السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ بقرہ کی 106 نمبر آیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ما ننسخ من آیة أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير۔ اے رسول، ہم جب بھی کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں یا دلوں سے محو کر دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں، تو اس سے بہتر یا اس جیسی آیت ضرور لے آتے ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے؟ اس آیت میں جو ننساہا کا کلمہ ہے وہ انسا سے نکلا ہے، جس کا معنی ہے دیر کرنا یا مٹا دینا یا ختم کر دینا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آیت کے نازل ہونے میں دیر ہو سکتی ہے اور کچھ دن کے بعد پھر نازل ہوگی۔ اس آیت میں یہودیوں کی بری تبلیغ اور غلط پروپیگنڈے اور افواہوں کے جواب کے طور پر ان کا اعتراض جو تھا اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ ان کا اعتراض تھا کیوں اسلام میں پرانے قانون بدلے جا رہے ہیں، کیوں قبلہ بیت المقدس سے ہٹا کر تبدیل کر دیا گیا اور کعبے کو قبلہ بنا دیا گیا۔ تو اعتراض کیا تھا؟ ایسا حصر کے ذریعے اعتراض کیا انہوں نے کہ اگر بیت المقدس کی طرف جو پہلا قبلہ تھا اگر وہ صحیح تھا تو پھر ہٹایا کیوں گیا، اور اگر غلط تھا کہ غلطی کا احساس کر کے بدل دیا گیا تو پھر یہ بتائیے کہ پرانے اعمال، پرانی عبادتیں جو کچھ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے انجام دی گئی ہیں ان کا کیا ہوگا؟ یہ سب کے سب باطل ہو گئے، یہ سب کے سب خراب ہو گئے۔ قرآن مجید نے انہی اعتراضات کا جواب دیا ہے۔ یہاں پر جو جواب دیا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ ہم کسی حکم کو مٹاتے نہیں ہیں یا اس میں تاخیر نہیں کرتے ہیں، لیکن اس سے بہتر یا اس جیسا ہی حکم اس کی جگہ پر لے آتے ہیں۔ وہ سب کے سب ان احکام کے آثار سے بالکل غافل ہیں۔ جو اعتراض کر رہے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں کہ اس میں حکمتیں کیا ہیں، اس میں مصلحتیں کیا ہیں، انہیں کچھ بھی نہیں معلوم ہے۔ ان کے تربیتی آثار کیا ہیں، سماجی آثار کیا ہیں، اس کے سیاسی آثار کیا ہیں، ان کے اوپر کوئی توجہ ان کا نہیں ہے، غافل ہے، معلوم ہی نہیں ہے بالکل۔ مثال اس کی یہاں پر یوں سمجھ لی جیسے ایک ڈاکٹر کے پاس کسی مریض کو لے جایا گیا اور اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے، اچھی نہیں ہے، تو ڈاکٹر جو دوائیں دیتا ہے وہ کچھ دن کے لیے اس نے دوائی دیا، 2 روز 3 روز 4 روز، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ یہ دوائیں کھلائیے۔ جب حالت اچھی ہوئی، فائدہ ہوا، انسان صحت کی طرف ہونے لگا، تو اس نے 4-5 روز کے بعد پھر دوسرا نسخہ لکھ دیا، دوسرا پرچہ لکھا، اور اس کے بعد دوائیں بدل دیں، ڈوز کم کر دیا۔ تو اب کیا کہا جائے گا؟ کیا مقصد ہے یہاں پر؟ بھئی ایک معلم، ایک پڑھانے والا، ایک ٹیچر، ایک استاد بچے کو پڑھا رہا ہے، اپنے شاگرد کو پڑھا رہا ہے، کچھ دنوں کے بعد اس نے دیکھا کہ اب یہ کتابیں اس کے لیے ضروری نہیں ہے، اس کو یہ خود حاصل کر سکتا ہے، تو اس نے نصاب تعلیمی جو کورس تھا اس کو بدل دیا، کتابیں بدل دیا، جو درس کا جو طریقہ تھا اسے بدل دیا۔ تو اس کا مطلب کیا کہ پچھلا غلط تھا، یا ڈاکٹر نے جو پہلی منزل میں دوائیں دی تھی وہ غلط تھیں؟ نہیں، مصلحت کے مطابق، یعنی ڈاکٹر مریض کے حالت کو اچھا کرنے کے لیے جو چاہے نسخہ دے سکتا ہے، دوائیں بدل سکتا ہے۔ استاد اپنے شاگرد کی ترقی کے لیے اس کی کتابیں، اس کی درسی نصاب بدل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی ہر زمانے میں انسان کی ترقی اور اس کے حالات کے مطابق انسان کو بلندی پر پہنچانے کے لیے احکام کو تبدیل کر دیتا ہے، الگ الگ طریقے سے، الگ الگ شرطوں کے ساتھ اپنے احکام کو بھیجتا ہے اور بیان کرتا ہے۔ انہی احکام میں سے ایک حکم امامت کا، کہ امامت کا سلسلہ جاری ہے،
یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہونے والا، یعنی امامت ہمیشہ قائم و دائم رہے گی، ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی امام موجود رہتا ہے، اور جب وہ جاتا ہے تو اس کا کوئی جانشین، اس کی جگہ پر کوئی نائب آ جاتا ہے، جیسا کہ اسی آیت کے ذیل میں ہے کہ ایک حدیث موجود ہے، اسی آیت کے ذیل میں حدیث موجود ہے کہ جب بھی کوئی امام دنیا سے جاتا ہے تو دوسرا امام اس کی جگہ پر اس کا جانشین بن جاتا ہے۔ لہذا اس آیت میں جو پیغامات ہیں، ان بیانات کی روشنی میں توجہ فرمائیں۔ انسان کی کچھ فطرت خواہش، یعنی فطری خواہشیں ہوتی ہیں انسان کی، اور ضرورتیں ہوتی ہیں جو معاشرے کے حالات اور معاشرے کی ضرورت کے مطابق سامنے آتی ہیں، سماجی ہوں یا اقتصادی ہوں ضرورتیں، یا سیاسی ہوں یا فوجی انتظامی ضرورتیں ہوں۔ کچھ احکام اور کچھ قانون ایسے ہوتے ہیں جو کسی بھی حالت میں بدلتے نہیں ہیں، اور کچھ قانون ان حالات اور ان ضرورتوں کے پیش نظر بدل دیے جاتے ہیں، ان میں تبدیلی آتی ہی ہے۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ پیغمبر کے ذریعے اور ان کے جانشین کے ذریعے پچھلا حکم بدل کر اس کی جگہ نئے حکم کا اعلان کر دیا جائے، جیسا کہ اس آیت سے واضح ہے۔ لہذا انسان کو غافل نہیں ہونا چاہیے۔ احکام کا بدلنا پچھلے احکام کے مطابق پچھلے احکام کا باطل ہونا یا غلط ہونا نہیں ہے، بلکہ نئے نئے مسائل پر خاص توجہ دینا ہے، اور عقل و حکمت کے مطابق ضرورتوں کے پیش نظر اسے تبدیل کرنا ہے، بالکل اسی کتاب کی طرح، اسی کورس کی طرح جیسے ٹیچر ایک گارجین جو ہوتا ہے وہ بدل دیتا ہے، بعض وقت استاد کو ہی بدل دیتا ہے، کتابوں کو بدل دیتا ہے، ویسے ہی کیوں مقصد جو شاگرد ہے، جو اسٹوڈنٹ ہیں، اس کی ترقی مقصود ہوتی ہے، لہذا اس کی بہتری کے لیے بدلا جاتا ہے۔ تیسرا پیغام، بظاہر قوانین اور احکام بدلتے ہیں، اور معلوم ہے کہ انبیاء کی تعداد بھی الگ الگ ہے، 1,24,000 نبیاں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا لطف ہمیشہ ایک جیسا ہے اور سب کے لیے برابر ہے۔ کتابیں، قوانین بدلتے ہیں، نبی انبیاء کی شکل و صورت بدلا کرتی ہے، لیکن قوانین، اللہ کا لطف و کرم، فضل سب ایک جیسا ہے۔ چوتھا پیغام، احکام الہی اور قوانین کا بنانا، اس کا سے تبدیل کرنا صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ وہ جب مصلحت سمجھتا ہے اس وقت قانون کو بدلتا ہے، قانون کو تبدیل کر کے دوسرا قانون اس کی جگہ پہ لے آتا ہے۔ یہ صرف خدا کے اختیار میں ہے اور خدا کو ہی اس کا علم ہے۔ پانچواں پیغام جو یہاں پر ہے، وَنَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا جو کہا ہے، اس سے یہ پیغام مل رہا ہے کہ ہمیشہ بہتر آتا ہے، جو پہلے تھا اس سے اچھا ہی اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے۔ اور چھٹا پیغام، اسلام میں راستہ بند نہیں ہے کہ کہیں پر بلاک ہو پھر انسان کو واپس آنا پڑے، نہیں، لہذا جیسی ضرورت پڑتی ہے ویسا قانون اللہ تبدیل کر کر کے پیش کر دیتا ہے۔ راستہ کھلا ہوا ہے قانون بدلنے، قانون کے بدلنے کے ہر قانون میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ قانون کو بدلا جا سکے۔ لہذا خداوند عالم جب چاہتا ہے، مصلحت جب ہوتی ہے تو مصلحت کے مطابق، جب دیکھا یہ قانون مصلحت کے مطابق نہیں ہے تو اعلان کر کے اس کو بدل دیا، اور یہ کام قدرت و توانائی کے ساتھ کرتا ہے خداوند عالم۔ ایسا نہیں کہ نعوذ باللہ جاہل ہو وہ اور عاجزی کے طور پر قانون کو بدل دے، ایسا نہیں ہے۔ پرانے قانون کی جگہ پر نئے قانون کو لانے کی قدرت صرف اللہ کے پاس ہے اور اللہ ہی کر سکتا ہے۔ لہذا انسان کو اپنی زندگی میں ہمیشہ مصلحت اور قانون کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے، اور اگر حالات اور ضرورت پیش آئے تو اپنی زندگی کی رفتار، طور طریقہ اور قانون کو بدل کر ترقی کی راہ پر گامزن ہونا چاہیے۔ آج کی زندگی کے لیے ہمارے لیے یہی پیغام اس آیت سے مل رہا ہے۔ خداوند عالم سے دعا کرتے ہیں کہ ہم کو ہمیشہ روحانی اور معنوی اور خدا سے قریب ہونے والی تبدیلیوں اور ترقیوں کی راہ پر گامزن فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔